اس کی سب سے بڑی وجہ آج کل مسلمانوں میں اکثر اسلامی معلومات کی کمی اور شرعی احکامات اور عمل سے دوری ہے۔ اسی سبب سے ہر طرف گناہوں کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ میں عشقیہ فلمیں، ڈرامے دیکھ کر یا عشق بازیوں کی مبالغہ آمیز اخباری خبروں، نیز جریدوں، ناولوں اور بازاری ماہناموں میں فرضی عشقیہ افسانوں کو پڑھ کر یا کالج یونیورسٹی کی مخلوط کلاسوں یعنی کو ایجوکیشن میں بیٹھ کر نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ خلط ملط ہو کر آپسی بے تکلفی کے دلدل کے اندر اتر کر اکثر کسی نہ کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے۔ پہلے یک طرفہ ہوتا ہے، پھر جب فریق اول فریق ثانی کو مطلع کرنے کی خطا کرتا ہے تو بعض اوقات دو طرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر عموماً گناہ و عصیان کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فون پر جی بھر کے بے شرمانہ بات بلکہ بے حجابانہ ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں، مکتوبات و سوغات کے تبادلے ہوتے ہیں، شادی کے خفیہ قول و قرار ہو جاتے ہیں، اگر گھر والے دیوار بنے تو بسا اوقات دونوں فرار ہو جاتے ہیں، بعد اخبار میں ان کے اشتہار چھپتے ہیں، خاندان کی آبرو کا سرے بازار نیلام ہوتا ہے، کبھی کورٹ میرج کی ترکیب بنتی ہے تو کبھی یوں ہی بغیر نکاح کے معاذ اللہ کالے منہ کیے جاتے ہیں۔ نیز ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ بھاگتے نہیں بنتی تو خودکشی کی راہ لی جاتی ہے، جس کی خبریں آئے دن اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ آپ کی عبرت کے لیے بروز پیر شریف 9 جمادی الاولی 1427 سنہ ہجری کو اخبار جنگ کی طرف سے انٹرنیٹ پر لگنے والی ایک خبر مرنے والیوں کے نام نکال کر معمولی تصرف کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ایک شہر میں 3 نوجوان بہنوں نے زہریلی گولیاں کھا کر اجتماعی خودکشی کر لی۔ 17 سالہ بہن فرسٹ ایئر، 19 سالہ بہن تھرڈ ایئر اور 26 سالہ بہن MA کی طالبہ تھی۔ رات گئے ان کا اپنی والدہ کے ساتھ پسند کی شادی اور معاشی مسائل پر جھگڑا ہوا تھا، اور ورثاء کے مطابق تینوں بہنوں کے مابین تلخ کلامی ہوتی رہتی تھی۔ والدہ ان کے رشتے اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہتی تھی۔ گزشتہ شب بھی معاشی مسائل اور ان کے رشتوں کی وجہ سے ان کی اپنی والدہ کے ساتھ تلخی ہوئی۔ رات کو تینوں نے ایک کمرے میں بند ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ انہیں طبی امداد کے لیے ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہر آباد پہنچایا گیا، جہاں وہ تقریباً نصف گھنٹہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گئیں۔ تینوں بیوہ ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ان کی نعشوں کا پوسٹ مارٹم 8 گھنٹے بعد ہوا۔ تینوں بہنوں کو ہزاروں افراد کی موجودگی میں آہوں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یا اللہ، ہماری ان تینوں مرحومہ بہنوں کی اور مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید سنیے، روزنامہ نوائے وقت کراچی 4 اگست 2004 سنہ عیسوی کی 2 مزید خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، پسند کی شادی نہ ہونے پر ایک نوجوان نے زہر پی لیا۔ نمبر 2، محبت میں ناکامی پر دادو باب الاسلام سندھ کے نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کی اموات بڑی حسرت ناک ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔
باپا عشق مجازی کے اسباب اور اس سے بچنے کا طریقہ بیان کر دیجیے۔ اوریانی اور فحاشی، مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن، بے پردگی، فلم بینی، ناولوں اور اخبارات کے عشقیہ و فسقیہ مضامین کا مطالعہ وغیرہ عشق مجازی کے اسباب ہیں۔ لاشعوری کی عمر میں ایک ساتھ کھیلنے والے بچے اور بچیاں بھی بچپن کی دوستی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ والدین اگر شروع ہی سے اپنے بچوں کو غیروں بلکہ قریب ترین عزیزوں بلکہ سگے بھائی بہنوں تک کی بچیوں کے ساتھ اور اپنی منیوں کو اسی طرح دوسروں کے منوں کے ساتھ کھیلنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور بیان کردہ دیگر اسباب سے بچانے کی بھی سعی کریں تو عشق مجازی سے کافی حد تک چھٹکارا مل سکتا ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دینا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں حقیقی معنوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاگزیں ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل عشق مجازی سے محفوظ ہو جائے گا۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ نکاح کتنی عمر میں کرنا چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ جو ہی اولاد بالغ ہو ان کا نکاح کر دیں۔ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر ایک، جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے۔ اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہو جانے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا، اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ نمبر دو، تورات میں لکھا ہے جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے، اگر وہ لڑکی کسی گناہ کو پہنچی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ افسوس، آج کل دنیاوی رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عشق مجازی بھی پروان چڑھتا اور بے شمار گناہوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ کاش کوئی ایسا مدنی رواج قائم ہو جائے کہ بچہ اور بچی جو ہی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھے ان کے نکاح ہو جائے کرے کہ انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ناکامی کی صورت میں خودکشی بھی یہ کر گزرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہ کریں؟ خودکشی کرنا کفر نہیں ہے، حرام ہے۔ تو جو گناہگار فوت ہو جائے چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی۔
यूं खुदकुशी करने वाले के भी दुआ मगफिरत भी की जाएगी, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा, दफन भी किया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है, कोई बईद नहीं है कि अल्लाह की रहमत से वो बख्शा भी जाए, वरना सजा पाने के बाद बहरहाल मुसलमान है तो जरूर जन्नत में जाएगा। सल्लु अलल हबीब। मदीना। पापा, ये आशिक व माशूक आपस में एक दूसरे को तहाइफ देते हैं, इनका क्या हुक्म है? ये रिश्वत है और गुनाह